وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور اس کے آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے اس سورہ رعد کی ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ استاد محترم ایسے مواقع پر ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اسی کی روشنی میں اپنی گفتگو جاری رکھتے تھے۔ استاد محترم سے میرا تعلق 1980 میں قائم ہوا۔ جب میں ششم جماعت میں تھا اس وقت آپ سے تعلقات بنے اور کچھ اس کے اسباب تھے۔ آپ نے جب الغزو الفکری کا ترجمہ کیا فکری الغار کے نام سے، تو اس کی کتابت کی ذمہ داری مسودہ کو صاف ستھرا کرنا وہ میرے ذمہ آیا، میرا انتخاب عمل میں آیا، اور میں نے اس کتاب کی شروع سے آخر تک مسودہ اس کا تیار کیا، لکھا میں نے جو ہے۔ یہ ایک وقت تھا جہاں میرا تعلق مولانا سے قائم ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم جب ششو جماعت میں تھے تو آپ نے سورہ یوسف کی تفسیر ہمیں شروع کی۔ اس سے پہلے مولانا سید امین احمد صاحب عمری رحمہ اللہ تفسیر ترجمہ یہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے ششم میں، لیکن جب آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ایک دن اپنے ہمراہ مولانا شیخ حفیظ الرحمن صاحب آدمی عمری مدنی رحمہ اللہ کو لے کر کے آئے اور کہا آج سے یہ ہمارے شاگرد رشید آپ لوگوں کو ترجمہ قرآن کا درس دیں گے۔ وہ گویا کہ ہمارا پہلا دن تھا جب ہم نے آپ کے درس، اور اس سے پہلے وہ بدایت المجتہد بھی ہمیں پڑھایا کرتے تھے، لیکن ایک ہی سال میں 2 کتاب ہم نے آپ سے پڑھی۔ مولانا کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں جو مجھ ناچیز سے نہ تو ادا ہو سکتی ہیں، نہ میرے پاس الفاظ ہیں کہ میں ان کو ذکر کروں، چونکہ آپ تقریر اور تحریر کے اندر عبقری شخصیت کے مالک تھے۔ ایک مربی کی حیثیت سے، ایک معلم کی حیثیت سے، ایک منتظم کی حیثیت سے، ایک مترجم اور مفسر کی حیثیت سے، اور پھر ترجمہ کا جو ملکہ آپ کو حاصل تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، اس کے اندر آپ بے مثال تھے۔ عربی سے اردو یا اردو سے عربی، یہاں تک کہ انگریزی زبان میں بھی آپ کو بہت عبور حاصل تھے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں نائجیریا گیا تو وہاں انگریزی زبان میں مجھ کو پڑھانا تھا اور مجھے اتنی انگریزی نہیں آتی تھی، تو میں نے باقاعدہ ایک آدمی سے، کوئی انگریز تھا شاید، اس سے میں نے ٹیوشن لینا شروع کیا اور شام کو اس کے پاس پڑھتا تھا اور صبح میں جا کر کے میں کلاس میں انگریزی میں درس دیتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت کچھ انگریزی زبان کے اندر ملکہ حاصل دے دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تفسیر پڑھاتے وقت یا ترجمہ قرآن پڑھاتے وقت بہت سارے ایسے اقوال ذکر کرتے تھے جس کو میں اس زمانے کے اندر عمر لائبریری کے اندر جا کر کے ڈھونڈتا تھا۔ یہ اقوال جو مولانا نے ذکر ہے، کہاں سے اس کو ذکر کیا، کس کتاب کے اندر موجود ہے؟ یہ اقوال ذکر کرتے تھے، بسا اوقات مصادر مراجع کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال میں اس کو ڈھونڈتا تھا اور پتہ چلتا کہ فلاں کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس کتاب کی ورق گردانی کرنے کے اندر اچھا خاصا ٹائم بھی لگ جاتا، لیکن یہ چیز مجھے اس لیے اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ مولانا نے اس تفسیر پڑھانے کے لیے، اس ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور کہاں کہاں سے اقوال کو اکٹھا کیا ہے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مولانا نے بہت ساری
اردو ترجمے اور عربی تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے، تب جا کر یہ ساری معلومات ہمارے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بدایت المجتہد جس نے ہمارے ذہن کو کھولا، اور جو ایک بندش کے اندر ہم جکڑے ہوئے تھے اس بندش سے آزاد کیا۔ بہت سارے اوقات میں وہ جماعتوں پر بھی تنقیدیں کیا کرتے تھے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے اوپر ہو، جماعت اہل حدیث پر ہو اور دوسری جماعتوں پر، لیکن بعد میں یہ کہا کرتے تھے کہ میری اس تنقید کا مقصد یہ ہے کہ جس جماعت کے اندر جو میں خامی دیکھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ میرا مقصد نہ تو تنقید اور کچھ ہے، مقصد یہ ہوتا تھا میرا، وہ خود کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی بہت اور جو اہم اور غیر اہم جو خامیاں موجود ہیں ان خامیوں کو ختم کر لیں، جو ہے ان خامیوں کو دور کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ہمیں ترمذی بھی پڑھایا۔ ایک عام چیز تھی، ترمذی کا درس عام طور پر ہوتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ہم سے پہلے یہ چیز تھی۔ ہم لوگوں نے اتفاق کیا کہ ہم روزانہ بورڈ پر حکمت الیوم کے نام سے، اس کے ہیڈنگ تھی حکمت الیوم، یہ ہیڈنگ رکھی گئی، بورڈ پر لکھا رہتا تھا۔ اس کے بعد روزانہ ایک طالب علم کی یہ ذمہ داری تھی کہ اپنی ثوابدید کے مطابق وہ کوئی آیت کریمہ، کوئی حدیث شریف اور یا کوئی قول حکمت کا یا کسی کوئی شعر، چاہے وہ عربی کا ہو، فارسی کا ہو، اردو کا ہو، اس کو وہ لکھ دیا کرے۔ ہر طالب علم کی ذمہ داری جس کی باری ہوتی، اور وہ باقاعدہ ہم بورڈ پر لکھتے تھے حکمت الیوم کے نام سے، اور مولانا جب آتے تھے تو پہلے اس کو پڑھ لیتے حکمت الیوم، اس کے بعد 5-7 منٹ اس کے اوپر تقریر کرتے تھے، اس کی وضاحت کرتے تھے۔ اس حکمت الیوم کے پروگرام سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ ہم بہت ساری کتابوں کا اگر مطالعہ کرتے تو شاید وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس طرح سے مولانا کے ذہن کے اندر، چونکہ عرب ممالک کے اندر جب آپ گئے مدینہ منورہ کے اندر، تو وہ خود بیان کرتے تھے کہ مولانا مسلم صاحب جو دعوت کے ایڈیٹر تھے ایک زمانے کے اندر، وہ جب حج کرنے گئے تو مولانا کہتے کہ مجھے شوق ہوا، یہ میری خواہش ہوئی کہ مولانا کو لے جا کر کے اپنا میں کمرہ دکھاؤں۔ میں مولانا مسلم صاحب کو لے کر کے گیا اور میں نے اپنا کمرہ دکھایا تو مولانا نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ حفیظ الرحمان، ہندوستان آ کر کے تمہیں کام نہیں کر سکتے، جو کام آپ سے پہلے کیا کرتے تھے، یہ آرام و عشائش، یہ گدے، یہ بیڈ اور یہ تمام آرام و عشائش کے اندر تم بہت مشغول ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ آ کر کے تم کام نہیں کر سکو گے۔ اور پھر کہتے تھے حقیقت میں وہی ہوا جس کا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ اور میں ہندوستان نائجیریا سے جب جامعہ دارالسلام مرآباد پہنچا تو پھر وہ حرکت اور وہ ایکٹیویٹی جو میری تھی پہلے، یہ تمام چیزیں کیا ہو گئیں، دھیمی پڑ گئیں، مدھم پڑ گئیں، اور میں واقعی ایک ناکارہ انسان بن گیا۔ اس طرح الفاظ اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو حکمت الیوم کے نام پر ہم نے 1 سال تک ان کے ساتھ پڑھا۔ پھر حجت اللہ البالغہ عقیدے کی کتاب آپ نے پڑھایا۔ ترمذی کے اندر باقاعدہ ہمیں نوٹس لکھایا کرتے تھے، اور حجت اللہ کے اندر تو مت پوچھئے کہ جو بحثیں انہوں نے پڑھائی، حالانکہ کتاب مشکل کتاب مانی جاتی تھی، لیکن آپ اس طرح سے ہنستے ہنساتے اور بہت ساری باتیں ہم کو پڑھا دیتے تھے درس سے ہٹ کر۔ جیسے پہلے بھی ہمارے دوست نے ذکر کیا کہ درس ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ بہت ساری معلومات کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ اس درس کے اندر نام ہوتا تھا حجت اللہ البالغہ، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے ہی بدایت المجتہد۔ اس کے بعد پھر آ کر کے میں پہلی مرتبہ جب آیا تو اس وقت آپ ناظم تعلیمات۔ ایک اور چیز کا میں ذکر کروں کہ جب ہم ہفتم جماعت میں تھے تو ہماری جماعت کا سے ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک ہمارے استاد عبدالرحمان صومالی تھے، انہوں نے ایک ہمارے ساتھی کو چپل اٹھا کر کے مار دیا۔ اس کے پر بڑا ہنگامہ ہوا اور ہم اپنی کتابیں لے کر کے کلاس کے اندر چلے گئے۔ اس وقت مولانا بحر الدین صاحب رحمانی اثری رحمت اللہ علیہ کی نظامت تھی، انہوں نے بلایا اور بہت طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، اور بھی دوسرے اساتذہ نے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ہم لوگ اس بات پر مصر تھے کہ ہماری گھنٹی بدلی جائے، ہم ان کے پاس نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب سب لوگ تنگ آ گئے، عاجز آ گئے، تو مولانا چونکہ ہمارے کلاس ٹیچر تھے، اس لیے مولانا ظہیر الدین صاحب نے بلایا آپ کو اور کہا کہ آپ کے طلبہ ہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری اس معاملے کو سنبھالیں، یہ بڑا نازک وقت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہم تمام کو بلایا اور اس کے بعد ہم وہاں پہنچے کلاس کے اندر، اور کلاس کے اندر آ کر کے مولانا نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے
اور جو جملے آپ نے استعمال کیے ان جملوں نے ہمیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، اور کہا کہ تم جانتے ہو یہ حرکت تمہاری یہ بدنامی کا سبب بنے گی، تمہارے اساتذہ کے لیے، تمہارے جامعہ کے لیے اور تمہارے ملک ہندوستان کے لیے بدنامی کا سبب بنے گی۔ آپ وہ مہمان ہیں، ہمارے مہمانوں کی کیسی قدر کرنی چاہیے، تم کو معلوم ہے کہ وحشی قوم ہے، ان کو قاعدے قانون نہیں معلوم ہے، تہذیب و تمدن سے وہ لوگ عاری لوگ ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے ساتھ ان کے درس کے اندر آپ شریک ہوں۔ اس لیے وہ تیار تھے، ہمارے استاد جو تھے مولانا شیخ عبد الرحیم، وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے ادب کے اندر، اور ان کی زبان اتنی فصیح زبان تھی کہ متنبی کے جو اشعار انہوں نے نثر میں ہم کو لکھائے تھے وہ اس شعر سے کہیں زیادہ مشکل نظر آتے تھے۔ ہاں کہ ہم وہ تیار تھے، اپنی غلطی کا ان کو اعتراف ہے، شرمندہ ہے، لیکن ہم نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے ہمارے طلبہ سے معافی مانگنے، بلکہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم جا کر اپنے طلبہ کو سمجھائیں گے، اور آپ کی طرف سے کہا کہ ان کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور اس چیز کو معاملہ کو ختم کرو۔ اس طرح سے اس معاملے کو اتنے اچھے انداز سے سلجھایا کہ ہم تمام کے تمام راضی ہو گئے، اور یہاں تک کہ ہمارے اس استاد نے، ہم جب آخری سال میں تھے، سال کے ساتویں جماعت میں، انہوں نے بڑی پارٹی ہمارے لیے خصوصی طور سے کی۔ مولانا نے جو ترجمہ کیا الغد الفکری کا، وہ کتاب ان کے نام سے نہیں چھپی، ہم جانتے ہیں اس چیز کو، جماعت اسلامی نے چھاپا، لیکن کچھ اسباب تھے جس کی بنا پر مترجم کا نام اس کے اندر نہیں رکھا گیا، اور مجھے معلوم ہے کہ آج تک اسی طرح سے کتاب کیا ہے، چھپ رہی۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا، میں جب دوبارہ آیا 91 کے اندر، یہاں 2019 کے اندر جب میں پہنچا، تو مولانا ہی کے دعوت پر سمجھیے کہ میں یہاں پر اور انہی کے مشورے پر یہاں آیا، اور جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا میں عصر کے بعد جا کر کے آپ سے گفتگو کرتا تھا، اس کے اندر بحث کرتا تھا، اور بہت سارے ایسے مشورے دیتے تھے جس کے اندر واقعی خیرخواہی، ہمدردی اور نصیحت ہوتی تھی۔ اس لیے جب کبھی کبھی 2-4 دن ہو جاتا، تعلق بہت زیادہ گہرا تھا، اس لیے 2-4 دن اگر میں عصر کے بعد نہیں جاتا، آفس میں جا کر کے ملتا تھا، تو کہتے کہاں تھے جی، 3-4 دن ہو گئے، آئے نہیں تم جو ہے۔ اس طریقے سے مولانا کی جو صفات لوگوں نے بیان کی، یعنی تقریر اور تحریر کا معاملہ جو ہے، ابوالکلام آزاد کے بڑے گرویدہ۔ ہم درس کے اندر جب پڑھائی کے زمانے میں کبھی کبھی پڑھنے کا موڈ نہیں ہوتا تو ابوالکلام آزاد پر کوئی کیا ہے تبصرہ کر دیتے، اب وہ پوری گھنٹی اسی کے اندر کیا ہے، مولانا ابوالآزاد کی تعریف اور ان کے تمام خوبیاں اور ان کی تمام عبارتیں، یہاں تک کہ ازبر ہوتی ان کو، بہت ساری عبارتیں یاد تھی، ان کو سنا دیتے تھے، اور شعر و شاعری کے اندر بھی پورا قصیدہ، پوری غزل، پوری نظم کیا ہے ہم کو سنا دیا کرتے تھے، چاہے وہ عربی کے ہوں، چاہے فارسی کے ہوں، چاہے وہ اردو کے ہوں، تمام کے تمام چیزیں جس سے ذہن کے اندر بالکل نقش ہے ان کے، وہ تمام کے بغیر کسی تکلف کے سنایا کرتے تھے۔ تو بہرحال بہت ساری خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی تھی، بالا کا ذہن تھا آپ کا، اور الفاظ کے شہنشاہ تھے، کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے اسی طریقے سے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ زیر و بم آپ کی تقریر میں ہوتا تھا، اور تربیتی اجلاس میں ہم نے دیکھا بعض مواقع ایسے بھی آئے کہ پوری مجلس رونے پر مجبور ہو گئی۔ سیرت رسول پر آپ نے ایک مرتبہ تقریر کی، خندق کا واقعہ بیان کیا، اور آپ کی آنکھوں اسی تقریر کی پر اثر انداز میں کہ سارے اساتذہ جو لوگ شریک اور بہت سارے طلبہ بھی کیا ہے رونے لگے۔ اس طریقے سے انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، لیکن کسی کو دوام اور بقا نہیں ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں جو آتے ہیں وہ جانے کے لیے۔ یہ تمام کے تمام ہم اور آپ، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی ہم تیاری کریں اس آخرت کے لیے جہاں پر ہم تمام کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے، ان کے لواحقین، متوسلین اور ان کے تمام طلبہ اور اساتذہ، اللہ تعالیٰ تمام کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدر فرمائے، ان کے گھر والوں کو اور ذمہ دارین جامعوں کو خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تمام کا یہ فرض ہے کہ ہم استاد محترم کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔